بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دجال جب خروج کرے گا تو منظرنامہ کیا ہوگا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور یہ اپنے پیروکاروں اور ساتھیوں کے ساتھ جہاں بھی جائے گا فتح کرے گا، ہر طرف فساد اور فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے ساتھ 70 لاکھ کا مجمع ہوگا، اور اس کے ایک طرف جنت نما پہاڑ ہوگا اور دوسری جانب جہنم نما پہاڑ ہوگا۔ آج کا واقعہ اس سے آگے سے شروع کروں گی کہ جب دجال چلا جا رہا ہے، ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا۔ اس کے فوجی جو 70,000 یا کچھ روایات کے مطابق 70 لاکھ، وہ ایک مومن نوجوان کو پکڑ کر لائیں گے، اور وہ نوجوان سرے عام دجال کو للکارے گا، اسے چیلنج کرے گا۔ جب وہ نوجوان دنیا کے سب سے بڑے فتنے کو چیلنج کرے گا، یعنی کہ دجال کو، کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا، تیری خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے، جب وہ نوجوان یہ کہے گا تو دجال اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے گا کہ اسے اتنی اذیت دو کہ اس کے جسم کو کچل کر رکھ دو، اور اس کے فوجی دجال کے حکم کی تعمیل بھی کریں گے۔ جب اس کے جسم کو کچل دیا جائے گا اور کیما کیما کر دیا جائے گا، حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال یہاں پر نہیں رکے گا، تو تب دجال پورے غرور کے ساتھ آئے گا اور اپنے پیروکاروں سے کہے گا، نعوذ باللہ، کہ میں ہی ہوں نا تم لوگوں کا رب، اور پھر اپنے دعوے میں دلیل دینے کے لیے کہے گا کہ میں بتاؤں کیسے ہوں میں تم لوگوں کا رب۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظالم کو مارنے کا اختیار تو ہوتا ہے، مگر اسے زندہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ پھر ایک حیرت انگیز چیز ہوگی، دجال اس نوجوان کے کچلے ہوئے جسم کو اشارہ کرے گا اور نوجوان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، اور ہر طرف دجال کی جھوٹی خدائی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ پھر وہ ہوگا جس سے دجال بھی حیران ہو جائے گا۔ دجال کی حیرت کی انتہا اس وقت نہیں رہے گی جب وہ دوبارہ زندہ ہونے والا نوجوان دجال کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہے گا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ وہ مرد مومن پھر سے دجال کو للکارے گا۔ اب کی بار غصے میں دجال حکم دے گا، اس نوجوان کو آرے سے چیر کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو۔ اس کے پیروکار حکم بجا لاتے ہوئے اس نوجوان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ پھر دجال متکبرانہ انداز میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اس نوجوان کے جسم کے ٹکڑوں کے درمیان میں سے گزرے گا۔ وہ دوبارہ اشارہ کرے گا اور نوجوان زندہ کر دیا جائے گا۔ اب دجال کی حیرت اور بڑھ جائے گی جب وہ مسلمان نوجوان کہے گا، ہاں ہاں، تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے آقا رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ وہ نوجوان جیسے ہی دجال کو پھر سے یہ کہہ کر چیلنج کرے گا، بس اسی وقت دجال کی لوگوں کو زندہ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ اس سے واپس لے لیں گے، لیکن پھر وہ اس نوجوان کو آگ میں پھینک دے گا اور وہ مسلمان شہید ہو جائے گا۔ نوجوان جو بظاہر آگ میں گرا ہے، مگر حقیقت میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جنت میں گیا ہے۔ لفظ دجال کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ دجال کا لفظ رجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہی ہے دھوکہ دینا، فریب دینا، یعنی کہ تاریخ انسانی میں دجال سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا اور فریب دینے والا ہوگا۔ وہ سب سے بڑا دھوکہ ہوگا، وہ سب سے بڑا فتنہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فریب ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا فریب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ جب وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو لوگ اس سے دلیل مانگیں گے، نشانیاں مانگیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے ہوئے اختیارات میں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ عرصے تک کے لیے دنیا میں اختیار دیا ہے، ویسے ہی اللہ جل شانہ اس کو بھی اختیار اور طاقت دیں گے، کیونکہ وہ سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا اور ایمان والوں کے لیے ایک امتحان۔ تو دجال اللہ جل شانہ کی عطا کردہ طاقت میں سے حیرت انگیز مظاہرے کرے گا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ لوگوں کو زندہ کر دینا۔ مزید کتب میں یہ لکھا ہے کہ بارشیں بھی اس کے اختیار میں ہوں گی۔ اس کے آنے کے بعد آسمانوں میں جتنی بارش ہوتی تھی، وہ 1/3 یعنی 33% کم ہو جائے گی،
جس کی وجہ سے ساری زمین میں سے غلہ 33% کم اگے گا اور وہ مصنوعی بارش کروائے گا۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو مصنوعی بارش کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل سائنس بھی اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ مصنوعی طور پر بارش کروائی جاتی ہے جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی یا گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ مزید یہ ہوگا کہ 33% جانوروں کی خوراک اور کھانے کی چیزیں بھی کم ہو جائیں گی۔ پھر جب اگلا دن آئے گا یہ کمی 66% ہو جائے گی، یعنی اگلے سال، کیونکہ دجال 40 دن تک دنیا میں ہوگا اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ دنیا میں ہر جانب قحط سالی کا بازار گرم ہوگا۔ دجال اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی خدائی کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دے گا۔ جو اس پر ایمان لانا شروع کر دیں گے وہ ان کے علاقوں میں مصنوعی بارشیں کروائے گا اور وہ علاقے سرسبز و شاداب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہاں چوپائے پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے اور لوگ اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں گے۔ بظاہر جب دجال کا ساری چیزوں پر قابو ہوگا، لیکن لوگوں کی پھر بھی ایک جماعت ایسی ہوگی جو اہل ایمان ہوں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ جو مومنین دجال پر ایمان نہیں لائیں گے، دجال ان کے علاقوں میں بارشوں کو 100% روک دے گا اور وہاں 100% قحط ہو جائے گا اور لوگوں کے رشتہ دار اور مال و مویشی مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے میں دجال متکبرانہ انداز میں ان علاقوں کا دورہ کرے گا جس کے لوگ اسے نہیں مانتے ہوں گے اور ان سے جا کر کہے گا، کیا چاہتے ہو تمہارے جانور زندہ ہو جائیں؟ کیا چاہتے ہو کہ تمہارے عزیز و اقارب دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ اور وہ لوگ قحط اور بھوک کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوں گے کہ کہیں گے ہاں، چاہتے ہیں کہ جانور زندہ ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ جتنا جانی نقصان ہوا ہے ٹھیک ہو جائے۔ پھر دجال ایک شرط رکھے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، بھوک ختم ہو جائے گی اور جانور زندہ ہو جائیں گے۔ مجھ پر ایمان لے آؤ اور رشتہ دار واپس آ جائیں گے۔ مجھ پر ایمان لے آؤ اور بارشیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی اور کھیتی دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ بھوک سے مجبور جو ان میں کمزور ایمان والے ہوں گے وہ ہار جائیں گے اور مان جائیں گے۔ دجال کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی طاقت واپس لے لی گئی اور وہ جانور زندہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ ایک نئی ایلیوژن دکھائے گا، ایک نیا فریب اور دھوکہ۔ اس کے شیاطین ساتھی جانوروں کا روپ دھار لیں گے اور سیدھے سادے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کے جانور دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اور وہ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کے رشتہ دار ہیں، مگر حقیقتاً وہ شیاطین ہوں گے۔ اللہ کی پناہ۔ دجال جب پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما لے گا اور بڑی تعداد میں لوگ جو کہ نہ صرف اس سے خوفزدہ ہوں گے بلکہ اس حد تک اس کی اطاعت کر رہے ہوں گے کہ نعوذ باللہ اس کو اپنا خدا مان رہے ہوں گے۔ یہ سارا منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا ہے۔ تو پھر حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا دور آ جائے، یعنی دجال یہ سب کچھ کر رہا ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام کی طرف ہجرت کر جانا۔ یہ بھی فرمایا کہ اس دور میں شام کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ایسا ہی ہوگا جیسے میرے دور میں مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا ثواب۔ حدیث شریف کا مفہوم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز اپنے دین کو نہ چھوڑنا۔ اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اگر ہم فاقوں سے مرنے لگیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا، تسبیح و تفتیش کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا۔ یہی تمہاری خوراک ہوگی۔ دجال کی رفتار کیسی ہوگی؟ دجال ایسے بادلوں کی رفتار سے جن کے پیچھے تیز ہوائیں لگی ہوں گی پوری دنیا تک رسائی حاصل کرتا جائے گا اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتا جائے گا، اور جو اہل ایمان ہوں گے دجال کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا کاف الف ف ر کافر پڑھ پائیں گے اور وہ جان جائیں گے یہ دجال ہے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو دجال کے بارے میں بتا رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دور میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا اور کوشش کرنا کہ پہاڑوں کی طرف چلے جانا۔ دجال لوگوں کو بہکا رہا ہوگا اور یہ سارا منظرنامہ جاری ہوگا تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ سامعین، انسانی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک امتیازی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ بادشاہ وقت کے ذریعے انہیں صلیب پر چڑھانے کی سزا دلوانی چاہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں جب دجالی نظام قائم ہو چکا ہوگا اور بہت قلیل تعداد میں مسلمان باقی بچے ہوں گے اور دنیا بھر کے مسلمان شام کے شہر دمشق میں ہجرت کر کے جا رہے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام کی جانب ہجرت کر جانا، اور پھر اچانک مسلمان یہ منظر دیکھیں گے کہ دمشق کی سفید مینار والی مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے آسمان سے نازل ہو رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے زرد رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں، کیونکہ اقامت کی اذان ہو چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص مدد کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے عظیم لشکر کے خلاف روانہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی خوشبو عطا کریں گے جو مومنین کے لیے تو خوشبو ہوگی اور وہ دجال کے پیروکاروں کے لیے موت ہوگی، اور وہ خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے، یعنی حد نگاہ تک وہ خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر پتھر، ہر درخت خود بتائے گا کہ میرے پیچھے دجال کا ماننے والا چھپا ہے، یہاں تک کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر ملے گی اور وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اس کی رفتار کتنی تھی، جیسے بادلوں کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچ جائیں گے۔ حدیث کے مطابق لد کے مقام پر جو فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پس دجال اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اس وقت اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقی اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام علامتی طور پر اسلامی نظام قائم کر دیں گے۔